میں جو مرحوم ہوئے ہیں یا شہداء ہیں ان سب کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی پاک ذات پہ۔ اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميادان أرضه أول الدين معرفة الجبار ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الحاشمي القرشي الأبتهي سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفي فرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صلوات محترم سامعین، اہل ولایت و مودت و محبت، اللہ تعالیٰ آپ سب کے گزشتہ تمام اعمال اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور آئندہ ہم سب کو مزید معرفت اور عقیدے کے ساتھ اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اسی طرح میں دعا گو ہوں ان دوستوں کے لیے جو یہاں پہ خدمت انجام دے رہے ہیں والنٹیئر کے طور پہ، یہاں امام بارگاہ کی
انتظامات کے سلسلے میں، باہر انتظامات کے سلسلے میں، اور اسی طرح آپ آنے والے دوستوں کے، اسی طرح جو مومنین و مومنات ہیں جہاں ہیں، سب کے لیے میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح یہاں کی جو ملک کی انتظامیہ ہے، پولیس ہے، اسی طرح دوسرے ادارے ہیں جو امام بارگاہ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اسی طرح یہاں کے جو حکمران ہیں جو تعاون کر رہے ہیں، اللہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، جو اس مرکز کی یا دوسرے مراکز کی جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہے تو خدا اس سے شفا عنایت فرمائے، اگر کوئی بے حال ہے تو اس کا حال درست فرمائے۔ جو بھی آپ کے دل میں اور دوسرے دوستوں کے دل میں تمنائیں ہیں اہل بیت کی عظمت کے صدقے میں خداوند عالم وہ تمنائیں پوری فرمائے۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی پاک ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عرض خدمت یہ ہے کہ معرفت امامت اور عصر حاضر کے تقاضے کے عنوان سے یہ ہماری چوتھی گفتگو ہے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہم ایک ٹریک کی طرف چڑھتے چڑھتے ایک موضوع کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ موضوع ایک بحر بے کراں ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ یہ جو کچھ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف ہنٹس ہیں، یہ صرف اس کی سرخیاں ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ اس کی تفصیل میں اگر جائیں تو علامہ طحرانی مرحوم نے تقریباً 22 سے 25 جلد کتاب صرف امامت کے بارے میں لکھی ہے، جس میں مسائل امامت ہیں۔ اسی طرح آیت اللہ نور اللہ شوستری شہید ثالث جو انڈیا میں شہید ہوئے تھے، آگرہ میں جن کا مزار ہے، وہاں پہ لوگ تاج محل تو دیکھنے جاتے ہیں لیکن حضرت کا مزار جو ہے واقعاً عظیم شہید ہیں یہ تشیع عالم تشیع کے۔ انہوں کی ایک کتاب ہے احقاق الحق، بڑی ضخیم کتاب ہے، اس کو آیت اللہ مراشی نجفی اعلی اللہ مقامہ انہوں نے آگے ملحقات بھی اس کی لکھی ہیں۔ ہر جلد کا سائز تقریباً اتنا موٹا ہے اور تقریباً 35 یا 36 جلد کی یہ کتاب ہے۔ یہ بھی امامت کے بارے میں ہے، یہ بھی ولایت کے بارے میں ہے، یہ بھی خلافت اہل بیت کے بارے میں ہے۔ لہٰذا یہ جو موضوع میں نے آپ کی خدمت میں شروع کیا ہے اس میں معرفت کی بلندی ہے آپ کے لیے، کیونکہ بعض اوقات خیال آتا ہے ذہن میں کہ مولانا نے 3-4 تقریریں گزر گئی ہیں، کسی عمل کی بات نہیں کی۔ میں یہ عمل ہی بتا رہا ہوں آپ کو۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں ہو کہ ہمیں سخت باتیں کریں، میرا مزاج اصل میں ہے ہی نہیں ہے سخت باتیں کرنے والا، کیونکہ اپنا اپنا انسان کا مزاج ہوتا ہے۔ میرا مزاج یہ ہے کہ انسان دین کو عشق سمجھ کے مانے، جبر سمجھ کے نہ مانے، ڈر اور خوف سے عبادت نہ کرے بلکہ عشق اور تمنا سے عبادت کرے۔ لہٰذا عزیزان محترم، کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ قرآن کی حقیقت جو ہے وہ اہل بیت کی ذات ہے۔ قرآن کی جو صفات ہیں، نور ہے قرآن، رشد ہے قرآن، ذی عوج ہے قرآن، اسی طرح لا ریب ہے قرآن، طاہر ہے قرآن، مطہر ہے قرآن، مطہر ہے قرآن، اور اسی طرح اور بھی اس کی 10 صفات ہیں جو مثلا قرآن نے خود بیان فرمائی ہیں۔ حکیم ہے، خبیر ہے، علیم ہے۔ اسی طرح مثلا قرآن کے اندر ایک ہر دن ایک ایسی طاقت پائی جاتی ہے کہ جب بھی آپ اس کو پڑھیں گے نئی تفسیر دے گا، اور یہی امام کی صفات ہے، یہی امامت کی صفات ہے، کیونکہ حقیقت اس کی امام اور امامت ہے۔ لہٰذا امامت ایک عہدہ ہے۔ دیکھیں امامت 2 صورتوں میں شو ہوتی ہے، دکھتی ہے، ایک علمی اعتبار سے، ایک جسمی اعتبار سے۔ اگر آپ فزیکلی دیکھنا چاہیں امامت کو تو 12 ائمہ کو دیکھ لیں، اور اگر آپ اس کو علمی اعتبار سے دیکھ لیں تو قرآن کو دیکھ لیں آپ۔
یعنی قرآن میں ہر حرف ائمہ کا معجزہ ہے، رسول خدا کا معجزہ ہے۔ اب کیونکہ آپ کے ذہن میں کچھ باتیں ہوں گی، کیونکہ کل ٹائم ختم ہو گیا تھا، میری عادت ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ گفتگو میں کوئی ایسی کمپلیکیشنز نہ رہ جائیں کہ کل میرے جانے کے بعد دوست سوچیں کہ یہ بات کہی تھی اور رسول خدا نے تو یہ فرمایا ہے یا اہل بیت علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، تو یہ پھر کیسے اس کو حل کریں گے۔ اب دیکھیں رسول خدا فرما رہے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت علیہ السلام۔ آپ دیکھیں کہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ آپ نے تو ایک شے کہا ہے، تو رسول فرما رہے ہیں میں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اس کو کیسے حل کریں گے آپ؟ کیسے اس کا جواب دیں گے؟ کیونکہ آپ کے سامنے یہ حدیث موجود ہے اور متواتر حدیث ہے، کم از کم اس کی 25 سندیں ہیں اس حدیث کی، کم از کم۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ دو جو رسول نے بتایا ہے، یہ دو یہاں کیوں بتایا ہے؟ وہ اس لیے بتایا ہے کہ یہ عالم مادہ ہے۔ میں آپ کو اب ذرا تھوڑا سا بلند آواز میں درود پڑھیں تاکہ آپ کا ذہن تیار ہو، آپ کو اس وادی میں لے کے چلوں انشاءاللہ۔ توجہ فرمائیے گا، عوالم مختلف ہیں، عالم آہوت، عالم لاہوت، میں ترجمہ نہیں ان کا کروں گا، صرف آپ کو جہاں لے کے جانا چاہتا ہوں وہ بس بیان کروں گا۔ عالم ملکوت، عالم جبروت اور عالم ناسوت۔ اسی طرح اس کو خلاصہ اگر ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک عالم ارواح آپ کہتے ہیں، جس کو عالم ملکوت بھی سے تعبیر کرتے ہیں، ایک عالم مثال ہے اور ایک عالم دنیا ہے، اور اسی طرح ناسوت کے بعد برزخ سقراط ہے، سقراط کے بعد برزخ صغرا ہے، پھر برزخ کبرا ہے، اس کے بعد حشر ہے، پھر صراط ہے، کئی عوالم ہیں اس کے، پھر جنت ہے، جنت میں پھر کئی درجے ہیں۔ یہ اسی طرح سمجھ لیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، یہ اس کی تفصیل میں نے بیان کی، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ یہ راجعون دو طرح ہو سکتا ہے، یا غضب جہنم کی طرف یا رحمت جنت کی طرف، یہ آگے آپ دونوں اس کے وے کر سکتے ہیں۔ جو جس طرح اس عالم ناسوت میں پائے گا، جو وصف رکھے گا، جو کام انجام دے گا، اس کی دو صورتیں بنیں گی، یا وہ بلندی کی طرف چلا جائے گا، صعود کر جائے گا، بلند چلا جائے گا، وہ جنت اور رحمت خدا کا مظہر بن جائے گا، اور جو یہاں سے کامیاب نہیں ہوگا، یہاں ذلیل و رسوا ہوگا، اور یہاں کا ہی ہو کے اس دنیا کے لیے ہی قربان ہو جائے گا، وہ اللہ کے غضب کا مظہر بن کے جہنم میں رہ جائے گا۔ لیکن پھر بھی خدا کے سے باہر نہیں ہے، یہ جنت بھی اسی کی ہے، جہنم بھی اسی کی ہے۔ اور اسی طرح امامت کا بھی یہاں نقش ہے، کیونکہ امامت یا علی انت قسیم النار والجنہ، یہ نہیں فرمایا یا علی انت قسیم النار، یا نہیں کہا کہ انت قسیم الجنہ، نہ کہا دونوں ہے، تو یعنی تیری محبت رکھے گا، تیری اطاعت کرے گا تو جنت مل جائے گی، تیری نفرت کرے گا اور تیری اطاعت سے باہر ہوگا تو جہنم میں چلا جائے گا۔ یا علی ادرکنی، الحمدللہ تعالی۔ لہٰذا عزیزان محترم یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر جگہ امامت کا ظہور ہے، ہر عالم میں۔ یہ سارے عوالم میں نے آپ کو شارٹلی ہر ایک کی تفصیل ہے، ہر ایک میں اہل بیت کا ایک الگ ظہور ہے، اور اہل بیت فرماتے کہ اس دنیا میں تم نے ہمیں بہت کم رنگ دیکھا ہے، کیونکہ یہ عالم مادہ ہے، اس میں ہمیں کھاتے دیکھا ہے، پیتے دیکھا ہے، چلتے دیکھا ہے، آتے دیکھا ہے، ایک بشر کی صورت میں تم نے ہمیں دیکھا ہے، لہذا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ ہماری عظمت کس قدر بلند ہے، تمہیں علم نہیں ہے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں پہنچا، ہمارے فضائل تمہارے پاس پہنچے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ایک خلیل فراہیدی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے لغت کی کتاب لکھی ہے، شیعہ تھے، یہ 100 کچھ ہجری کے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ جو آپ کہتے ہیں نا العین، عربی کے لفظ کا 70 دفعہ ترجمہ
یعنی 70 معنی ہوتے ہیں. تو اگر آپ اس کو یقینی صورت میں دیکھنا چاہیں، العین ایک لغت ہے، ڈکشنری ہے، اس میں العین کے اس کا نام ہی العین ہے، تو اس کے 70 دفعہ ترجمہ انہوں نے اس کا 70 معنی کیے ہیں اس کے. تو وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ دیکھیں کہ میں علی کو امام اس لیے مانتا ہوں، دلائل بہت سے ہیں. کہتے ہیں میں علی کو امام اس لیے مانتا ہوں کہ علی تمام کائنات کو رکھتے ہوئے تمام سے مستغنی ہے. یعنی علی کے سامنے ساری کائنات ہے، سب کچھ ہے علی کے سامنے، لیکن تمام تر سب کچھ رکھتے ہوئے علی کسی کا محتاج نہیں ہے. لہذا یہی وہ کہتا ہے میرے لیے دلیل ہے کہ جو امام ہونا چاہیے وہ کسی کا خلق میں محتاج نہیں ہونا چاہیے، صرف خدا کا محتاج ہونا چاہیے. کہتا ہے یہی میرے لیے دلیل ہے کہ سب کچھ رکھتے ہوئے محتاج نہیں. تو لہذا وہ بھی لکھتا ہے ایک اور جملہ، کہتا ہے کہ اہل بیت کے جو فضائل ہمارے سامنے آئے ہیں وہ فضائل دو طرح چھپائے گئے ہیں، دوستوں نے بھی چھپائے ہیں اور دشمنوں نے بھی چھپائے ہیں. کہتے ہیں علی وہ ذات ہے جس کے فضائل دوستوں نے بھی چھپائے ہیں، دشمنوں نے بھی چھپائے ہیں. دوستوں نے خوف اور تقیے کی وجہ سے چھپائے ہیں اور دشمنوں نے بغض اور جو ہے نادانی کی طرف وجہ سے جو ہے چھپائے ہیں. لہٰذا اگر جس کے دوست اور دشمن فضائل چھپائیں اور پھر بھی سب سے زیادہ اس کے فضائل ہوں، اس کے کتنے فضائل ہوں گے. لہٰذا عزیزان محترم، مختلف عوالم میں ظہور ہے اہل بیت کا. یہ جو عالم ہے اس کو عالم مادہ کہتے ہیں. ہماری روح جس کو دوسری تعبیر میں ہم نفس کہتے ہیں، نفس اور روح میں یہ فرق ہے کہ جب روح جسم کے ساتھ تعلق نہ رکھے، خالی روح ہی روح رہے تو اس کو روح کہتے ہیں، اور جب جسم کے ساتھ آ کے مل جائے، اس کے اوپر اس کا کنٹرول ہو جائے تو اس وقت اس کو نفس کہتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا، روح اور نفس میں یہ فرق ہے. روح روح ہی ہے، مجرد محض ہے، بالکل اسپرچول جینون اسپرچول ہے، اور نفس جو ہے اس کی ایک سمت جو ہے وہ جسم کے اوپر کنٹرول کیے ہوئی ہے اور دوسری سمت اس کو آپ کہتے ہیں کہ مجرد ہے، اسپرچول ہے. لہذا اس کی دو صورتیں آپ دیکھتے ہیں نفس کی. نفس ایک جانب سے جو ہے جسم سے تعلق رکھنے کی وجہ سے، مادے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے جو ہے وہ الگ ہے، اور دوسری جانب جو ہے وہ روح ہے، کیونکہ وہ معنویت ہے، وہ الگ اس کا ہے. اسی لیے آپ روح کو نفس کو مختلف زوایا سے، مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں. اگر برائی کی طرف وہ آپ کو رغبت دلائے تو وہ اس کو نفس امارہ آپ کہہ دیتے ہیں. اگر آپ کی ملامت کرے نفس لوامہ کہہ دیتے ہیں. اگر آپ کو عقل و شعور دے تو نفس ناطقہ آپ کہہ کر دیتے ہیں، اور اگر آپ کو مطمئن کر دے تو اس کو نفس مطمئنہ آپ کہہ دیتے ہیں. یا علی یا درکنی فی صلوات پڑھیں بلند آواز میں اہل بیت کی ذات میں. الحمدللہ. آپ ماشاءاللہ کیونکہ نعرہ بھی آ رہا ہے، صلوات بھی رہے، مجھے حوصلہ ہو جاتا ہے اس سے، کیونکہ یہ ذکر علی عبادہ، ذکر اہل بیت عبادہ کہ اہل بیت کا ذکر واقعاً ایک تراوت پیدا کر دیتا ہے معاشرے میں. اور حقیقت بات ہے اگر ملت اس ذکر کو اپنا فکر اور ذکر قرار دیتی تو آج ذلیل نہ ہو رہی ہوتی. لہٰذا عزیزان محترم پتہ چلا کہ جسم کی یہ کیفیت ہے. اس عالم میں روح کو ظہور کرنے کے لیے جسم کی ضروری ہے، ضرورت لازمی ہے اس کے لیے ہر صورت میں، ورنہ وہ ظہور نہیں کر سکتی. اسی کی وجہ سے جب جبرائیل بھی آنا چاہتے تھے تو کسی نہ کسی صورت میں، اور یہ بھی میں آپ کی انفارمیشن کے لیے عرض کر دوں، باتیں بہت نکلتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ نہ جاؤں موضوع سے. جبرائیل کسی نبی کو نہیں ملے ہیں، خود صرف رسول خدا کو ملے ہیں. یہ یاد رکھیں آپ. جبرائیل کی آواز آئی ہے، وحی نازل ہوئی ہے بہت سے انبیاء پہ، لیکن جبرائیل بنفس نفیس کسی نبی سے سوائے رسول خدا کے نہیں ملے. یہی رسول کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کے لیے فرشتہ بھی، ملک بھی وہی چنا ہے جو کسی کو ملا نہ ہو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وآل محمد. صرف حضرت مریم کے پاس آئے تھے، وہ بھی ممثل،
لفظ کیا قرآن میں کیا لفظ آتا ہے؟ کسی بشر کی شکل میں، صورت میں. لہذا اس عالم میں مادے میں آنے کے لیے جتنا بھی روح رکھتا ہو، جتنی بھی قوی روح ہو، اس کو آنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ جسم چاہیے ہوتا ہے. اب یہ جسم جو ہے اس مادے اور اس عالم میں روح اور جسم، اب اس سے اوپر ایک عالم ہے جس کو کہتے ہیں عالم مثال. عالم مثال میں جسم ہوتا ہے، لیکن وہ جسم مادی جسم نہیں ہوتا. کون سا جسم ہوتا ہے؟ مثالی جسم ہوتا ہے، جسے آپ خواب میں لے کے جاتے ہیں. خواب میں جاتے ہیں نا آپ، جسم آپ کا بستر پہ ہوتا ہے، خواب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، پاکستان جاتے ہیں، انڈیا جاتے ہیں، دوسرے ممالک میں جاتے ہیں. جب آپ جاتے ہیں جسم ہوتا ہے یا نہیں وہاں آپ کا؟ یہ بھی جسم ہے، وہ بھی جسم ہے. وہ کون سا جسم ہے؟ وہ جسم مثالی ہے. یہ کون سا جسم ہے؟ جسم طبیعی سے کہتے ہیں، یعنی مادی جسم ہے یہ، وہ جسم مثالی ہے. مادی اور مثالی جسم میں فرق یہ ہے کہ مادی جسم کو ہر شے حائل ہوتی ہے، وہ رک جاتا ہے، اس کو کراس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو گزرنے کے لیے راہ بنانا پڑتا ہے. لیکن مثالی جسم کو گزرنے کے لیے راہ نہیں بنانا پڑتا، دروازے نہیں بنانے پڑتے، اس کو جو ہے وہ ویزے نہیں لگوانے پڑتے، اس کو پاسپورٹ نہیں لینے پڑتے. پتہ چلا عادی انسان کی یہ کیفیت ہے، عادی انسان کی، عام انسان کی. کچھ ثابت کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے میں. عام انسان اگر اختیار نہ بھی رکھے، بعض اختیار بھی رکھتے ہیں جو صاحب نظر ہیں، اگر اختیار رکھ لیں تو بڑی بات، اگر نہ بھی رکھیں تو اس کو خدا نے دکھایا کہ تم اس جسم کو یہاں چھوڑ کر ایک اور جسم لے کے اسی صورت کا، اسی حیت کا، اسی طرح کا، کوئی فرق نہیں ہوتا. خواب میں آپ دیکھتے ہیں آپ کے خد و خال تبدیل نہیں ہوتے، آپ بالکل اسی طرح محسوس کرتے ہیں جو اس جسم سے محسوس کرتے ہیں. وہی لذت آپ محسوس کرتے ہیں، وہی نفرت آپ محسوس کرتے ہیں، وہی محبت آپ محسوس کرتے ہیں، وہی جو ہے آپ ڈر اور خوف محسوس کرتے ہیں. تمام چیزیں ملتی ہیں، لیکن جسم یہاں ہوتا ہے، آپ وہاں ہوتے ہیں. توجہ فرمائیے آپ نے. لہٰذا یہ جسم مثالی لے کے آپ گئے ہوتے ہیں، وہاں جسم مثالی بن جاتا ہے. اس سے بالا تر جب روح پھر پرواز کرتی ہے تو وہاں روح ہی روح رہ جاتی ہے، جسم کو بالکل رہا کر دیتی ہے، وہاں عالم ملکوت میں سیر کرتی ہے، وہاں پھر ضرورت ہی نہیں ہوتی جسم کی اسے. لہذا قرآن کی بھی یہی صورتیں ہیں کہ قرآن اس عالم میں رسول نے کہا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک روح قرآن، ایک جسم قرآن. یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک البتہ قرآن کا جسم کہنا اتنا وہ نہیں، صرف سمجھانے کے لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ بات تک پہنچ جائیں. اس لیے یہاں یہ دو چیزیں بتائی ہیں کہ وسیلہ بنے کہ اس کو دیکھ کر اس کے حقائق تک پہنچ جائیں، لوگ اس کی روح تک پہنچ جائیں، اس کی حقیقت تک پہنچ جائیں. اور اسی طرح جب اس سے عالم بالاتر ہوتا ہے تو قرآن بھی پھر جسم مثالی لیتا ہے اور وہاں یہ جسم کو ترک کر دیتا ہے، اس کی مفاہیم کی، اس کے عقل و شعور کی اور اس کی بلندیوں کی. معراج ہوتی ہے جب آپ کوئی بھی تفسیر سنتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی زبان مبارک سے، تو جب آپ کے اندر قرآن کا ذوق اور شوق اور محبت اور الفت اور سرور پیدا ہوتا ہے، اس کے وقت آپ جو ہے وہ جسم و جسمانیت اور آیت کے ظاہر سے نکل کر ایک اور مفہوم میں داخل ہوتے ہیں، وہی اس کا جسم مثالی ہوتا ہے. اس سے بالاتر پھر آپ جاتے ہیں. جب آپ اس سے بالاتر جائیں تو اس کی حقیقت پھر قرآن کی کیا رہ جاتی ہے؟ علم ہی علم رہ جاتا ہے، روح ہی روح رہ جاتی ہے. وہ وجود مقدس حقیقت محمدیہ ہے، وہ حقیقت علویہ ہے. لہذا عزیزان محترم، قرآن کو اپنی زندگی میں مشعل راہ قرار دیں. قرآن ضرور پڑھیں، روز بے شک ایک صفحہ پڑھیں. میں آپ کو تلقین کروں گا، عرض کروں گا آپ سے کہ جس نے ولی خدا بننا ہے اور واقعاً صحیح امامت کا قائل بننا ہے، وہ روز کم از کم وعدہ کر لے کہ میں ایک صفحہ ضرور پڑھوں گا. ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو بہت ہی عالی ہے. خالی پڑھیں ثواب ملے گا، قرآن کو دیکھیں ثواب. آیت اللہ جوادی عملی ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ جس کو قرآن حفظ ہو، یاد ہو پورا قرآن،
پھر بھی دیکھ کے پڑھے۔ تو کہا کیوں قبلہ دیکھ کے کیوں پڑھیں؟ کہا کہ قرآن کے الفاظ میں وہ نور ہے جو تمہاری آنکھوں میں جائے گا، تمہاری آنکھوں کا نور زیادہ ہو جائے گا، تم منور ہو جائیں گی تمہاری آنکھیں۔ البتہ کہ تفصیل انہوں نے اس میں بیان کی ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا کیسے انہوں نے پوری تفصیل اس کی بیان کی ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم آپ ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن، رسول نے کیا ایک حدیث فرمائی تھی، انی تارکن فیکم امامین، میں دو امام چھوڑ کے جا رہا ہوں، خلیفتین، دو خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آپ پریشان ہو گئے، اہل سنت کی کتاب میں اتفاقاً یہ حدیث، شیعوں میں بھی ہے، مسند احمد ابن حنبل، امام احمد ابن حنبل کی مشہور کتاب ہے، اس میں یہ حدیث ہے کہ دو امام چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو جڑواں چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو امین، تو امین کسے کہتے ہیں؟ جڑواں شے کو، بچہ جڑواں ہوتا ہے اس کو تو امین کہتے ہیں عربی میں۔ تو دو جڑواں چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو امام چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا؟ قرآن اور اہل بیت۔ پتہ یہ چلا یہ دو امام ہیں، ایک امام کلام کر رہا ہے اور ایک امام خاموش ہے۔ جب بھی خاموش امام پڑھو گے تو تم سے امام کلام کرے گا، تم جب اس کو پڑھو گے تو اس وقت کیا ہوگا؟ تمہارا امام تم، اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ حضرت حجت سے، کیونکہ ہم سب کی خواہش ہے کہ زیارتوں میں صفات میں سے ایک صفت ہے، جنہوں نے حضرت کی زیارت کی ہے وہ اپنے برنامہ سلوک میں لکھتے ہیں کہ ہم کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، کیونکہ قرآن قریب کرتا ہے، قرآن صامت جو ہے قرآن ناطق کر لے کے چلتا ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی میں یہ طے کر لیں کہ میں نے کچھ نہ کیا، روز میں نے کوئی کام نہ کیا، واجب نمازیں تو آپ کی واجب ہیں، وہ تو ہیں ہی ہیں آپ کے لیے، اس کا تو بات کرنے کی ضرورت نہیں، آپ انشاءاللہ سب پڑھتے ہیں، لیکن مستحبات میں سے جو واجب نہیں ہے، کیونکہ واجب کو کرنا تو نہ کریں تو پھر پھنس جائیں گے نا ہم، وہاں تو عذاب ہے، وہاں تو مشکل ہے، وہاں تو جو ہے وہ ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن حق کیا ہے؟ سرور کہاں ہے؟ لطف کہاں ہے؟ عشق کہاں ہے؟ کہ جہاں واجب نہ ہو وہاں انجام دیا جائے اور دل سے انجام دیا جائے۔ لہذا سونے سے پہلے ایک صفحہ قرآن کا، ایک جملہ امیر المومنین کا نہج البلاغہ سے، یہ دو اپنی زندگی کا آپ دستور بنا لیں کہ میں نے زندگی کے آخر تک دو کام ضرور کرنے ہیں رات کو سونے سے پہلے، جہاں بھی ہوں، سفر۔ اب آج تو ڈیوائسز ایسے آ گئی ہیں کہ آپ کو اب بہانہ نہیں چاہیے کہ میری نہج البلاغہ گھر میں رہ گئی ہے یا میرا قرآن گھر میں رہ گیا ہے، آپ کے اپنے اس لیپ ٹاپ کے اندر بھی موجود ہے، آپ کے فون کے اندر بھی اب قرآن آ گیا، اب ہمارے لیے بہانے کی کوئی گنجائش رہی نہیں ہے۔ اور اس کے لیے یہ کہ اگر وضو نہ ہو، سفر میں ہو، تو اس کے لیے وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں۔ لہٰذا عزیزان محترم یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ چیزیں آپ کو، کیونکہ کل دوست نے سوال کیا تھا بڑا اچھا سوال کہ آپ اتنی تقریر معرفت کی کر رہے ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ اتنی معرفت رکھنے کے بعد بھی ہم کیوں گناہ کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک پوری ایک اس کی تفصیل ہے، میں پھر انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا۔ یہ سوال آپ کے ذہن میں نے اٹھا دیا، جو دوست نے کہا اچھا سوال ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ ہم اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بعض اوقات عمل میں کوتاہی کر دیتے ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، انشاءاللہ بیان کروں گا۔ لہٰذا عزیزان محترم قرآن کی صفات میں سے ایک طاہر ہونا ہے، مطہر ہونا ہے، اور یقین مانیں ایک ایک صفت کو دیکھ لیں، امام کی اور قرآن کی صفت برابر ہے۔ آپ احکام فقہیہ میں دیکھیں، قرآن کو بغیر آپ وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، مس نہیں کر سکتے، امام کے نام کو بھی بغیر وضو کے آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، بالکل دونوں کا ایک حکم ہے، قرآن کی آیت کا بھی اور 14 کے اسمائے گرامی کا بھی، دونوں کا ایک حکم ہے کہ وہ بھی طاہر، یہ بھی طاہر، یہ بھی مطہر، وہ بھی مطہر، یہ بھی مطہر، وہ بھی مطہر، لا یمسہ الا المطہرون اس کے لیے بھی، لا یمسہ الا المطہرون اس کے لیے بھی، کہ اس کو بھی کوئی مس نہیں کر سکتا، اس کو بھی مس نہیں کر سکتا۔ لہٰذا عزیزان محترم آپ اب ذہن میں رکھیں یہ بات کہ آپ کو قرآن پڑھنا ہے، یہ ساری۔ اب میں تھوڑی سی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ اس میں سے جو معارف ہیں آپ تک تھوڑے تھوڑے کر کے پہنچتے رہیں، اس میں کوتاہی نہ ہو جائے کہ یہیں رہ جائے۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرما۔
جہاں روکی تھی وہیں سے شروع کر رہا ہوں. وَلَمْ يَمْضِ حَتَّى بَيَّنَ لِأُمَّتِهِ مُعَالِمَ الدِّينِ کہ رسول خدا دنیا سے نہیں تشریف لے گئے. پہلے جو جملہ تھا وہ یہ تھا، آپ ملانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے دین مکمل کرنے کے بغیر وحی کو بند نہیں کیا، رسول کو اٹھایا اس دنیا سے نہیں ہے، اور سب کچھ اس میں بیان کیا ہے، اور آخری حد امامت کو قرار دیا ہے. لہٰذا اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ رسول نے بھی کوئی کمی، اب رسول کے عمل کے بیان ہے یہاں پہ کہ رسول بھی دنیا سے نہیں گئے اس وقت تک جب تک کہ سارے معالم دین بیان نہ کر دیے ہوں. اس کے بعد وَأَوْضَحَ لَهُمْ سُبُلَهُمْ وَتَرَكَهُمْ عَلَى قَصْدِ الْحَقِّ. یہ بڑا جملہ ہے کہ اللہ کے رسول نے امت کو تمام راستے واضح کر دیے ہیں، تمام راستے واضح کر دیے ہیں. یہ ایسا نہیں کہا کہ میرے بعد تم خود ہی خلیفہ بنا لینا، امام بنا لینا، جہاں مرضی جانا، جو مرضی کرنا، نہ، تمام راستے قیامت تک کے لیے معین کر دیے ہیں. اس کے بعد وَتَرَكَهُمْ عَلَى قَصْدِ الْحَقِّ. یہ بڑا جملہ ہے کہ امت کو حق پہ رہنے کی نیت سے چھوڑا ہے. اس لیے نہیں چھوڑا کہ امت 72 بن جائے، 73 بن جائے، امت بکھر جائے. یہ کہا جاتا ہے کہ اختلاف امتی رحمتن، کہ امت کا اختلاف رحمت ہے. اس کا مطلب کیا ہے بھلا؟ کہ امت لڑتی رہے. اختلاف سے مراد لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے. اس حدیث سے مراد ہے، آپ یہ زیارت میں پڑھتے ہیں نا، اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ. مختلف اختلاف سے ہے. اختلاف سے مراد امت کا ایک دوسرے کے پاس آنا جانا رحمت ہے، نہ کہ امت کا لڑنا رحمت ہے. اختلاف سے کیا مراد ہے؟ مختلف الملائکہ، یعنی ان کے گھر میں ملائکہ آتے جاتے ہیں. اسی سے اختلاف مصدر ہے کہ اختلاف امت رحمت ہے، یعنی امت کا ایک دوسرے کا احوال پرسی کرنا، آنا، زیارت کرنا، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کو پوچھنا، ایک دوسرے کو بتانا، ایک دوسرے کی مدد کرنا جو ہے وہ رحمت ہے. یہ مراد ہے. یہ مراد نہیں امت جو ہے بکھر جائے. خود رسول فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو چھوڑا اس لیے یہ کہ حق پہ باقی رہیں. اس کے بعد وَأَقَامَ لَهُمْ، اور اس حق پہ رہنے کے لیے رسول نے انتظام کیا کیا ہے؟ اگلا جملہ ہے وَأَقَامَ لَهُمْ عَلِيًّا عَلَمًا وَإِمَامًا. عجیب جملہ ہے. ایک لفظ ہوتا تو اور تھا، دو لفظ رسول نے کیوں استعمال کیے ہیں؟ وَأَقَامَ لَهُمْ، رسول نے قائم کیا ہے ان کے لیے کہ وہ حق پہ بھی رہیں، ہر شے ان کے سامنے معین رہے، مضبوط رہے، محکم رہے. اس کے لیے کیا کیا ہے؟ اقام لہم علیًا، علی کو کھڑا کیا ہے، علی کو رکھا ہے. کس لیے؟ علمًا و امامًا، ایک نشانی کے صورت میں. علم کسے آپ کہتے ہیں؟ یہ علم پاک ہے. آپ کیوں علم اسے کہتے ہیں؟ علم کسے کہتے ہیں؟ نشانی کو، کہ علی کو حق کی نشانی بھی رکھا ہے اور امام بھی بنایا ان کے لیے. اس کے بعد رسول فرماتے ہیں وَمَا تَرَكَ، امام فرماتے ہیں وَمَا تَرَكَ شَيْئًا، اور رسول نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، مِمَّا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْأُمَّةُ، کہ جس کی امت کو ضرورت تھی کوئی شے رسول نے چھوڑی نہیں ہے. اس کے بعد إِلَّا وَقَدْ بَيَّنَهُ، حتیٰ کہ رسول نے اسے بیان نہ کیا ہو، کوئی شے ترک نہیں کی. یہ اصل میں امام بہت ساری نظریات کا جواب دے رہے ہیں. اس کے پیچھے بہت ساری ایک کہانی ہے، اس کے بعد پیچھے باتیں ہیں جس کا امام جواب دے رہا ہے. میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُكْمِلْ دِينَهُ فَقَدْ رَدَّ کتاب اللہ، کہ جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ نے دین کو مکمل نہیں کیا، اس نے کتاب الہی کو رد کر دیا. وَمَنْ رَدَّ کتاب اللہ فَقَدْ کَفَرَ، اور جس نے قرآن کو رد کیا پس اس نے کفر کیا. پھر فرماتے ہیں حَلْ يَعْرِفُونَ قَدْرَ الْإِمَامَةِ، امام فرما رہے ہیں، امام رضا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ جانتے ہیں امامت کی قدر و قیمت کو، انہیں کیا پتا ہو؟
وَمَحَلَّهَا مِنَ الْأُمَّةِ کہ امت میں کیا منزلت ہے امامت کی، کیا سٹیج ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَيَجُوزُ فِيهَا اختیارہم کہ جائز ہے کہ یہ اپنا امام خود بنائیں جب ان کے لیے ضروری، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، ان کو قدر و قیمت کا پتہ نہیں، ان کو یہ نہیں پتہ امام ہوتا کون ہے، ہونا کون چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، تو یہ کیسے اپنا امام منتخب کر سکتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو عزیزان محترم یہاں امام کیا فرما رہے ہیں؟ انتخاب کے بارے میں چند نظریہ، امامت کے بارے میں چند نظریہ، میں اس کو اوپن کر رہا ہوں۔ امامت کے بارے میں عالم اسلام میں ایک نظریہ کہ امامت کا نظریہ ہے ہی نہیں، سرے سے موجود ہی نہیں ہے، ایسے ہی بنا لیا گیا ہے، ہمارے اوپر تہمت لگی ہے کہ انہوں نے بنا لیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، امامت کا نظریہ قرآن میں ہے، جیسا اس دن میں نے اشارہ کر دیا تھا۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ امامت کا نظریہ ہے، لیکن امامت جو ہے وہ اصول دین میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ اصول دین میں سے ہے، جو ہمارا شیعوں کا نظریہ ہے۔ تیسرا نظریہ ہے کہ امامت ہے لیکن اصول دین میں سے نہیں ہے، بلکہ فروع دین میں سے ہے۔ یہ تیسرا نظریہ ہے جو عالم اسلام میں ہے۔ چوتھا نظریہ جو اس کے بارے میں پایا جاتا ہے وہ یہ پایا جاتا ہے کہ امامت وغیرہ کوئی نہیں ہے، خلافت کا نظریہ ہے، ظاہری طور پہ حکومت کا نظریہ ہے، جو اس وقت دنیا میں آپ سن بھی رہے ہیں، جو اس وقت آپ سن بھی رہے ہیں، جو کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں۔ امامت کا نام نہیں لے رہے، کس کا لے رہے ہیں؟ خلافت کا لے رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ وہ نظریہ ایک ہے، سمجھ گئے نا آپ؟ لہٰذا یہ نظریے ہیں۔ اب اس میں فروع دین میں کیوں کچھ لوگ مانتے ہیں امامت کو، میں اس کو ذرا تھوڑا سا واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پورا پیکج مل جائے۔ کیا وجہ ہے کہ فروع دین میں مانتے ہیں؟ کچھ انکار کرتے ہیں وہ اس لیے تاکہ اس میں بحث میں پڑھیں گے تو ہمیں امامت کو ماننا پڑے گا، اگر ماننا پڑے گا تو درست امامت جو ہے، حق امام جو ہے، اس کی اتباع کرنی پڑے گی۔ لہٰذا انہوں نے کہا مدعے کو ہی گول کر دیں، نہ بحث رہے گی، نہ ہم بحث کر پائیں گے، اس کو خارج کر دیا انہوں نے بحث نے۔ اور اس کے بعد دوسرے جو فروع دین میں مانتے ہیں وہ کیوں مانتے ہیں؟ توجہ رکھیے گا، وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ امام نے حکومت کرنی ہے، حکومت امام کا حق ہے، اور اس نے حد جاری کرنی ہے، یعنی ہاتھ کاٹنے ہیں، کوڑے مارنے ہیں، مثلا پھانسی لگانا ہے، اعدام کرنا ہے، یا کچھ میں سے اس طرح سزائیں دینی ہے جو حدود و شرعی ہے، وہ نافذ کرنی ہے۔ اس نافذ کرنے کے لیے حدود، کیونکہ جرم تو ہو رہا ہے نا، اور حدود بھی اس کی موجود ہے قرآن میں، شریعت میں، تو وہ کہتے ہیں قتل کی، زنا کی، خدا نہ کرے کوئی کرے، یا اسی طرح اور جو مسائل ہیں ان کی حدود جاری کرنے کے لیے ایک شخص کی ضرورت ہے۔ وہ شخص جو ہے، کیونکہ حدود کا تعلق ہے فروع دین سے، حدود کا کس سے تعلق ہے؟ فروع دین سے۔ وہ کہتے ہیں فروع دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، حرام و حلال پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یا کرنے کی وجہ سے اس کو سزا دینی ہے۔ سزا دینے کے لیے ایک فرد کی ضرورت ہے، وہ فرد جو ہے وہ امام ہے، اس لیے امامت جو ہے وہ فروع دین میں چاہیے ہمیں۔ سمجھ آ گئی آپ کو بات کی؟ اور ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، فروع دین میں نہیں چاہیے ہمیں اصول دین میں چاہیے۔ اصل ہے امامت، نہ کہ فرع ہے امامت، کیونکہ دین مکمل ہوتا ہے امامت کے ذریعے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، امام کو نہ مانے، بلند آواز میں درود پڑھتے ہوئے اگر تھوڑا سا آگے تشریف لیں، آگے جمع موجود ہے، پیچھے دوست تنگ ہو رہے ہیں، بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی ذات۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد۔ غور سے سنیے گا، میں ایک دلیل دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں، بچوں کے لیے بھی، آپ سب کے لیے، یونیورسٹی میں کام آئے گی، کالج میں کام آئے گی، مسجد میں کام آئے گی، مدرسے میں کام آئے گی، سب جگہ کام آئے گی۔ جب آپ سے کوئی کہے نا کہ میں علی کو امام نہیں مانتا، تم کیوں مانتے ہو؟ اسے کہے ٹھیک ہے تھوڑی دیر رک جاؤ، یہ تم بتاؤ کہ جنوں کا امام کون ہے؟ کن کا؟ کیونکہ قرآن کی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا ماں سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ یعنی جس طرح ہم مکلف ہیں
جس طرح ہم پہ شریعت واجب ہے اسی طرح جنوں پہ بھی شریعت واجب ہے، جنوں کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ بالکل فرق اتنا ہے کہ وہ نظر نہیں آتے، ہم نظر آتے ہیں، اتنا بس فرق ہے۔ ان کے لیے بھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس سب کچھ واجب ہے جس طرح ہمارے لیے واجب ہے، اور صرف وہ غیب ہیں، ہم ظاہر ہیں۔ لہٰذا آپ پوچھیں کہ جنوں کا امام کون ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ جن دو طرح کے ہوتے ہیں، یا کافر ہوتے ہیں یا شیعہ ہوتے ہیں، درمیان والے نہیں ہوتے۔ یا کافر ہوگا یا شیعہ ہوگا۔ آپ پوچھ لیں ان سے جا کے، بھائی بتاؤ کہ جن بھی مکلف ہے، اس پہ بھی واجب ہے، رسول کی رسالت بھی واجب ہے، اللہ کی توحید بھی واجب ہے اس پہ۔ آپ بتاؤ کہ رسول کے بعد جن کس کو امام مانتا ہے؟ ثابت کرو نا۔ اسے کہو تم نے کبھی کہا ہے؟ نہیں کہا۔ ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا امام الانس والجان۔ ہم حضرت حجت کی زیارت میں پڑھتے ہیں نا آخر میں کہ سلام ہو آپ پر اے جنوں اور انسوں کے امام، یعنی انسانوں اور جنوں کے امام۔ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ سب کے امام علی ہیں، کیونکہ انہوں نے دھوکہ کھایا نہیں۔ ملتوں نے کتابوں کی وجہ سے، دوسرے لوگوں کی وجہ سے دھوکہ کھا لیا ہے، اس لیے تھوڑا راستے مختلف ہو گئے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا غدیر میں اور رسول نے کس کو معین کیا تھا، اس لیے یا کافر ہیں یا شیعہ ہیں، ان کو یہ علم ہے۔ لہذا عزیزان محترم، یہ بھی ایک دلیل ہے ہمارے پاس کہ جنوں کے امام، اور واقعات میں ملتے ہیں کہ جب مسجد تھی بھری ہوئی تو وہاں ایک ازدہا آتا ہے۔ آپ نے سنا ہوا واقعہ، جب ازدہا آتا ہے تو سارے بھاگنے والے بھاگ جاتے ہیں۔ جب بھاگتے ہیں تو وہ ازدہا آ کے امیر المومنین کے کان میں کوئی بات کہتا ہے، پھر امیر المومنین اس کو بتاتے ہیں، وہ پھر چلا جاتا ہے۔ جب پھر بکھرے ہوئے لوگ جمع ہوتے ہیں، ڈرے ہوتے ہیں، کافی کانپ رہے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں یا امیر المومنین آج تو عجب کام ہوا ہے، یہ کون آ گیا تھا؟ کہا یہ جنوں کا سردار تھا، اپنے امام، اپنے وقت کے امام سے مسئلہ پوچھنے آیا تھا اور فیصلہ کروانے آیا تھا۔ یا علی، تمہیں کچھ نہیں کہے گا، تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا، آیا تھا، مسئلہ پوچھا اس نے۔ اور کیونکہ جن کی جو تعریف کرتے ہیں علامہ طباطبائی کہتے ہیں الجن جوہر یتشکل ببعض الاشکال حتی الکلب والخنزیر، کہ جن جو ہے کیا ہوتا ہے کہ جوہر ہے، مختلف شکلیں اپناتا ہے، چاہے کلب بن جائے، خنزیر بن جائے، کسی صورت میں وہ آ سکتا ہے۔ لہذا ڈریے گا نہیں، صرف میں نے آپ کو بتانا جن بھی مطیع اہل بیت ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں بہت یہ کہا جاتا ہے جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ یاد رکھیں ناد علی ایک ایسا نسخہ ہے کہ جب بھی آپ کو کبھی خوف آئے، کوئی حزن ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی ملال ہو، کوئی پریشانی ہو، آیت الکرسی قرآن سے پڑھ لیں، قرآن ناطق ناد علی پڑھ لیں آپ۔ یا علی ادری ہم سب کی مشکل کو حل کرو، مشکل کشا علی نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اب سوال یہ ہے کہ انہی جنوں کے ایک سردار نے جس کا نام تھا ابلیس، جنوں کا سردار تھا، جنوں کو بڑی شکست دی ہے اس نے۔ جن آج اگر نظر نہیں آتے وہ ابلیس کی وجہ سے نظر نہیں آتے، کیونکہ جنوں کو اتنا مارا تھا اس نے کہ وہ پہاڑوں میں اور جنگلوں میں چلے گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا آج کے بعد ہم نظر نہیں آئیں گے۔ اب دیکھیں کہ کوئی جان بوجھ کر اگر امامت کو نہ مانے، قائل نہ ہو امامت کا، سوال اٹھا رہا ہوں
اور پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی جان بوجھ کر، یہ لفظ نہ بھولیے گا، جان بوجھ کر، کیونکہ جاہل کی دو قسمیں ہیں، ایک جاہل قاصر ہوتا ہے، ایک جاہل مقصر ہوتا ہے۔ جاہل قاصر یعنی جسے معلوم نہیں ہوتا، جاہل مقصر جسے معلوم ہوتا ہے پھر بھی جاہل رہتا ہے۔ لہذا میں جاہل قاصر کی بات نہیں کر رہا، جاہل مقصر کی بات کر رہا ہوں کہ جو جان بوجھ کر، جس کے لیے واضح ہو جائے کہ علی حق کا امام ہے اور 12 امام حق ہیں اور اس کے بعد نہ مانے تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ کیا کہلائے گا؟ جلدی نہیں کرتا تاکہ لفظ بھاری نہ ہو جائے۔ شیطان سے زیادہ موحد شاید ہی کوئی آپ کو دیکھا ہو، آپ نے ملا ہو آپ کو۔ 7 قسمیں توحید کی جو کتابوں میں لکھی ہیں زیادہ تر: توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی الافعال، توحید فی العبادت، توحید فی المحبت، توحید فی الاطاعت، توحید فی الربوبیہ، آگے اس کی اور قسمیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ شیطان کے پاس کون سی توحید تھی۔ میرا یقین ہے کہ آج شاید کسی کے پاس اتنی توحید نہ ہو جتنی شیطان کے پاس تھی، کیونکہ شیطان ملائکہ کا استاد تھا، درس دیتا تھا 7ویں آسمان پہ۔ کس کا درس دیتا تھا؟ توحید کا، کیونکہ نبوت تو تھی نہیں، نبوت تو اس وقت تھی نہیں، ظاہر تو تھا نہیں نبوت کا۔ درس دیتا تھا توحید کا، عبادت کا، اور اتنی عبادت کرتا تھا کوئی ملک جو ہے 4 سے 5ویں آسمان تک نہیں جا سکتا تھا، لیکن شیطان کے پاس قوت تھی کہ یہ جب چاہے زمین سے 7ویں آسمان تک جائے۔ اور آپ نے روایتیں پڑھی ہیں، سنی ہیں کہ کب 4 پہ آ کے رکا، کب پھر جب رسول خدا دنیا پہ آئے تو اس وقت اس آسمان پہ اس کا جانا بند ہو گیا تھا۔ لہذا عزیزان محترم، اتنی اوج پہ تھا شیطان، استاد تھا، درس دیتا تھا۔ توجہ رکھیے گا، میں اس لیے بار بار اس کو کہہ رہا ہوں، سوچ لیں، استاد ہو توحید کا، چاہے درس دے ملائکہ کو بھی۔ سن رہے ہیں نا؟ تو اس کے بعد کیا ہے؟ توحید فی الذات، قرآن میں کہتا ہے ربی، بگڑنے کے بعد بھی کہتا ہے، یہ نہیں کہ بعد میں کہا تیرا انکار کرتا ہوں، کہتا ہے ربی خلقتنی، تو نے خلق کیا ہے، توحید افعالی۔ ربی توحید صفاتی بھی ہے، اس کے بعد کہتا ہے خلقتنی، تو نے خلق کیا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ 4 توحیدیں پوری عبادت میں آپ دیکھیں کہ کس قدر مقام ہے۔ توحید عبادت بھی، توحید صفات بھی، صفاتی بھی، افعالی بھی، ذاتی بھی، سب کا قائل ہے۔ پھر کیوں خدا کہتا ہے کانا من الکافرین؟ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کانا من الکافرین۔ میں کہوں گا یا اللہ یہ تو ایک مانتا ہے تجھے، شرک بھی نہیں کرتا، یہ اصلا کسی کو شامل بھی نہیں کرتا، تو پھر اسے کہہ رہا ہے کانا من الکافرین۔ تو جواب آئے گا کہ یہ توحید ربوبیت کی 2 قسمیں ہیں، ربوبیت تشریعیہ و تکوینیہ۔ تشریعیہ میں آپ کو یہ جو کتاب ملی ہے، قرآن ملا ہے، اس کے بعد جو آپ کو نماز کا حکم ملا ہے، حج کا حکم ملا ہے، زکوٰۃ کا، روزے کا، یہ سب توحید ربوبیت تشریعیہ میں ہے کہ اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ حق رکھتا ہے کہ وہ مجھے امر کرے اور میں اس امر کو بجا لاؤں۔ اگر کوئی نماز نہ پڑھے گناہ گار ہے، اگر کوئی کہے کہ نماز ہے ہی نہیں وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی روزہ نہ رکھے گناہ گار ہے، لیکن اگر کہے روزہ موجود ہی نہیں ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ توحید ربوبیت تشریعیہ کا انکار کر رہا ہے۔ بے شک اللہ کو ایک مانے، عبادت کرے، سب کچھ کرے۔ اب دوسری قسم ہے تکوینیہ، وہ یہ ہے کہ اس نے تمام توحیدیں مان لی تھی، دل سے مانتا تھا، عمل کرتا تھا، لیکن اس کے بعد ایک توحید کے ایک جز کا قائل نہیں تھا کہ اللہ تجھے حق نہیں ہے امام اور خلیفہ بنا دوں، میں تیرے بنائے ہوئے خلیفہ کو، امام کو نہیں مانتا۔
اللہ نے کہا عبادت جائے گی تیری، توحید جائے گی تیری، کان من الکافرین، کہ تو کافر ہے. لہٰذا اسی لیے کہا رسول نے کہ یا علی من انکرک فقد کفر، کہ علی جو تیرا انکار کرے گا وہ کافر بن جائے گا. لہٰذا عزیزان محترم اس کو سادہ نہیں لیں، آپ نارمل نہیں لیں، یہ حساب ہوگا انشاءاللہ، اس سے پوچھا جائے گا. لہٰذا آپ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی شخص اگر جان بوجھ کر امر امامت میں تساہل کرے گا، غفلت برتے گا، تو وہ مسلمان کہلا نہیں سکتا. یہ فتویٰ نہیں دے رہا، آپ شیطان کی مثال دے سکتے ہیں، اور دوسری جگہ بھی دے سکتے ہیں آپ مثال کہ اگر شیطان اتنی عبادتیں کر کے 7ویں آسمان پہ جا کے ساری توحیدیں رکھ کے اگر حجت وقت کے مخالف ہو جائے تو وہ عالی ترین مقام سے اسفل ترین رجیم بن جاتا ہے، ردا ہوا بن جاتا ہے. اور اگر کوئی علی امام کے خلاف آ جائے، اگر کوئی حسن کے سامنے آ جائے، اگر کوئی حسین کے سامنے آ جائے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ شیطان، اس کی تو اتنی اپروچ ہی نہیں ہے، وہ تو کیا ہی نہیں کبھی 7ویں آسمان پہ، اس کی حیثیت ہی نہیں بنی ابھی تک اتنی. اس نے 20-25 سال رسول کو دیکھا ہوگا، یہی ہے نا، درس لیا ہوگا، 7ویں آسمان پہ تو نہیں گیا. لہٰذا عزیزان محترم یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ حجت کا تقدس اللہ پامال ہوتا ہوا برداشت نہیں کرتا. اللہ کو قطعاً منظور نہیں ہے کہ حجت کا تقدس کسی طریقے سے بھی پامال ہو. عزیزان محترم حجت کا تقدس پامال 2 طرح ہوتا ہے. ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ لوگ حجت کو مانیں نہ، حجت کی قدر نہ کریں، اور دوسرا طریقہ یہ کہ حجت کی بات نہ مانیں. یہ یاد رکھیے گا، ہمیں اللہ نے ایسے امام دیے ہیں، خدا کی قسم اس کے بعد ہمیں اور نعمت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میرا ایمان ہے، کسی نعمت کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، اور اللہ نے ہمیں سب کچھ دے دیا ہے. صرف اس کی حفاظت کی دعا مانگا کریں، کہا کریں سجدے میں جا کے اے اللہ تو نے اپنی عظیم ترین نعمت حجت کی معرفت مجھے دے دی ہے، مجھے اپنے رسول کی معرفت دے دی ہے، اپنے علی کی معرفت دے دی ہے، فاطمۃ الزہرا کی معرفت دے دی ہے، حسن و حسین تا مہدی، مجھے سب کی معرفت دے دی ہے. اللہ تو نے بڑا احسان کیا میرے اوپر. ایک احسان اور کرنا کہ یہ معرفت کبھی میرے دل میں کم نہ ہو، زیادہ ہو. اور دوسرا احسان یہ کرنا کہ یا اللہ میں حجت کا دل نہ دکھاؤں، حجت کا قلب نازنین جو ہے اس کو تکلیف نہ پہنچاؤں، پامال نہ کروں. کیسے پامال ہم کر سکتے ہیں عزیزو؟ گناہوں کے ذریعے. بہت زیادہ عمل نہیں چاہتے ائمہ ہم سے، خدا عمل زیادہ نہیں ہم سے چاہتا، اپنے واجب انجام دو بس، وہ بھی تمہارے لیے فائدہ ہے. حجت ہم سے چاہتے ہیں کہ بس وہ کام نہ کرو جو ہم نہیں چاہتے. یقین مانیں ان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. زیادہ عبادتیں اللہ کو نہیں چاہیے ہماری، یہ ہماری اصلاح کے لیے ہیں، ہماری بلندی کے لیے ہیں. نہ زیادہ نمازیں نہیں چاہیے خدا کو، کیا نمازوں سے ہماری، یہ ہماری بلندی کے لیے ہے. جو ہمارے لیے اثر تلقین کی گئی ہے، وہ یہ کہا گیا کہ تم وہ کام نہ کرو جس سے حجت کا دل دکھے. میں اپنے نوجوانوں سے، دوستوں سے، بزرگوں سے یہی کہوں گا، اپنے آپ کو بھی یہی کہوں گا کہ ہم وہ کام نہ کریں کہ جو کام حجت کا دل دکھائے. کیونکہ پہلے ہی حجت 3 مرتبہ دن میں کبھی علی اصغر کو ذبح ہوتا دیکھتے ہیں، کلی اکبر کو ذبح دیکھتے ہیں. حجت کا پہلے دل بڑا مغموم ہے. خدا کی قسم روایتیں ہیں حضرت حجت غیبت میں تڑپتے ہیں، ٹھنڈی آنکھیں برتا زہرا کا لال. اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ وہ وقت کب آئے گا
جب میں زینب کے پردے کا انتقام لوں گا۔ عزادارو، رونے کی راتیں ہیں، مصائب زیادہ پڑھنے سے رونا نہیں آتا، اپنے دلوں کو تیار کرنا۔ حضرت حجت، جب بھی ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، خالص ترین عبادت ہوتی ہے ہماری یہ، کیونکہ دل سے یہ ہمارے آنسو نکلتے ہیں۔ اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، دکھاوا نہیں ہوتا، اس میں مال کا مسئلہ نہیں ہوتا، اس میں اولاد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے آیت اللہ تقی جعفری فرماتے ہیں کہ مقدس ترین آنسو وہ ہے جو غم حسین سے دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے۔ عزادارو، مقدس ترین عبادت ہے، خدا کی قسم۔ علی اللہ کی صفات کے مظہر ہیں، لوگوں نے علی کا انکار کیا ہے، اور زینب اسی علی کی زینت ہے۔ زینب کہتے ہی اسے ہیں جو باپ کی زینت ہو۔ عزادارو، اگر حسین نہ ہوتے تو رسول نہ بچتے، اللہ کا دین نہ بچتا، اور میں کہا کرتا ہوں اگر زینب نہ ہوتی حسین نہ بچتے، حسین کا مقصد کامیاب نہ ہوتا۔ عزادارو، آہستہ آہستہ مصائب پڑھوں گا۔ زینب کو حسین سے بڑی محبت تھی، بھائی ہونے کی وجہ سے محبت نہیں تھی، وہ الگ بات ہے، ایک فطری تقاضا ہے، لیکن اپنے امام ہونے کی وجہ سے محبت تھی، اپنے وقت کے امام سے زینب کو محبت تھی۔ زینب نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے وقت کے امام کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی، بھائی ہونا ایک الگ بات تھی۔ بی بی کے جو جملے ملتے ہیں نا دربار یزید میں، ضرور آپ وہ خطبہ پڑھیں کہ جس میں بی بی نے کہا ہے کہ میں نے اپنے وقت کے امام کی نصرت کی ہے اور آج میں سرخرو ہوں۔ اپنے وقت کے امام کی نصرت کی ہے زینب نے۔ عزادارو، محبت کا یہ عالم تھا کہ جب عبداللہ جوان ہوئے ہیں نا، جعفر کے بیٹے ہیں، جعفر طیار کے، تو ایک مرتبہ علی کے پاس آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں چچا میں آپ سے ایک خواہش کرتا ہوں، آپ میری خواہش کو تکمیل کیجئے گا۔ کہا کیا خواہش ہے؟ کہا آپ مجھ سے مطمئن ہیں؟ کہا ہاں عبداللہ میں مطمئن ہوں تجھ سے۔ کہا تو علم بھی رکھتا ہے، تو شجاعت بھی رکھتا ہے، تو وہ صفات رکھتا ہے جو بنی ہاشم کی ہیں۔ کہا پھر اے چچا اگر ہو سکے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ زینب کو میرے نکاح میں دے دیں۔ اس وقت بی بی کا نکاح ہوا۔ مولا علی نے جو جملے ارشاد فرمائے نا اس وقت روایت میں، سنیے گا۔ کہا عبداللہ ٹھیک ہے میں یہ تیری خواہش پوری کرتا ہوں، امر الہی ہے یہ۔ دیکھو یہ یاد رکھنا کہ اللہ نے تین شخصیتوں کے تینوں کے لیے بنایا ہے۔ یوسف کو یعقوب کے لیے بنایا تھا، جب یوسف آنکھوں سے اوجھل ہوئے تھے یعقوب اتنا روئے تھے کہ آنکھوں کا نور چلا گیا تھا۔ مولا علی کہہ رہے ہیں یہ عبداللہ سے۔ اس کے بعد بطول کو محمد کے لیے بنایا تھا، جب محمد دنیا سے گئے تھے تو بطول روتی رہی تھی، ایک بھی دن رسول کے بعد خاموش نہیں رہی بطول۔ اور اسی طرح زینب کو حسین کے لیے بنایا ہے۔ اے عبداللہ میں تجھ سے بیٹی کا حق مہر نہیں معین کرتا، میں تجھے یہ کہتا ہوں جب میری بیٹی اجازت لینے آئے گی میری زینب کو کربلا جانے سے نہ روکنا، نہیں تو میری زینب مرنے سے پہلے مر جائے گی۔ عزادارو، اتنی محبت تھی۔ علی نے جب نکاح کر دیا، تاریخ لکھتی ہے کہ رواج تھا یہ عرب کا کہ جب کسی بیٹی کی شادی ہوتی تھی وہ 3 دن اپنے سسرال کے گھر رہتی تھی، پھر اس کی ماں اسے ملنے جاتی تھی۔ عزادارو، جب 3 دن گزرے ہیں نا، زینب جب نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، جب 3 دن گزرے ہیں تو علی نے رونا شروع کیا
علی جیسے امام کے آنسو جاری ہوئے، فضا نے جب دور سے دیکھا نا علی کے آنسو جا رہے ہیں، آ کے کہا آقا مولا میری زندگی میں کیوں روتے ہیں؟ کہا زینب 3 دن ہے کہ رخصت ہو کے چلی گئی ہے، کہا مجھے پتا ہے زہرا اگر نہیں ہے میں نے بھی زینب کو پالا ہے، میں زینب کو لے کے آتی ہوں۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی اور غم میں نہ رلائے۔ عزادارو آنسوں کو روکنا نا۔ عزادارو جب فضا چلی ہیں، روایت ہے کہ جب زینب کے گھر پہنچتی ہیں نا، دیکھتی ہیں عجیب منظر ہے، زینب پریشان ہے، زینب دھاڑے مار مار کے رو رہی ہے۔ فضا نے ایک مرتبہ زینب کا سر چوما، سر چوم کے کہا کہ میں ماں زہرا کی جگہ لینے آئی ہوں، کیوں پریشان ہے؟ کہا ماں زہرا قضائے الہی سے جا چکی ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں، میں نے 3 دن سے اپنے بھیا حسین کو نہیں دیکھا۔ میں کہوں گا بی بی ابھی تو 3 دن سے نہیں دیکھا، جب شمر کا ہاتھ تھا، حسین کی زلفیں تھی، خنجر چل رہا تھا، 70 قدم سے کیسے دیکھتی رہی ہو؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو اللہ آپ کو کسی اور غم میں نہ رلائے۔ اتنی محبت تھی۔ میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ زینب کو اتنی محبت تھی۔ آج دیکھو گے کائنات میں تمہیں علوی سید بھی ملیں گے، حسنی سید بھی ملیں گے، حسینی سید بھی ملیں گے، اور آخر تک آئمہ کی اولاد ملے گی۔ اور کربلا میں جن بیویوں نے قربانیاں دی تھی نا، ان میں اور زینب میں کیا فرق ہے؟ بیویوں نے ایک ایک شہید دیا تھا یا 2 شہید دیے تھے، لیکن زینب کو اتنی محبت تھی حسین سے، زینب نے زندگی میں قیامت تک کے لیے حسین پہ اپنی نسل قربان کر دی تھی۔ اتنی محبت تھی، اپنی نسل قربان کر دی تھی زینب نے۔ اب تمہیں زینب کی اولاد نہیں ملے گی۔ عزادارو جب دیکھا نا بی بی نے 10 محرم ہے، میرا بھائی نرگاہ آدھا میں ہے، بہت سی شہادتیں ہو چکی ہیں، انصار چلے گئے ہیں، ایک مرتبہ فضا سے کہا کہ جا کے جلدی سے اون و محمد کو بلا کے لاؤ۔ جب اون و محمد آئے ہیں نا تو بی بی نے دونوں شہزادوں کو بٹھایا ہے، بٹھا کے کہتے تمہیں یاد ہے نا کہ جب مدینے سے آ رہے تھے تو تمہارے بابا نے ایک بات کہی تھی؟ کہا ہمیں یاد ہے۔ کہا کیا کہا تھا بتاؤ؟ یہ کہا تھا کہ یہ دونوں بیٹوں کو لے جاؤ، جب تمہارا بھیا مشکل میں پڑ جائے تو صدقہ کر دینا میری طرف سے، اپنی طرف سے۔ کہا پھر تیار ہو جاؤ۔ جب دونوں شہزادوں کو تیار کیا، کہا فضا ذرا حسین کو بلاؤ۔ جب حسین خیمے میں آئے ہیں، بی بی نے حسین کی کلائی پہ ہاتھ رکھا ہے، ہاتھ رکھ کے کہا حسین میں نے زندگی میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ مولا کہتے ہیں زینب پردیس ہے، میں پیاسا بھی ہوں، ایسا سوال نہ کرنا کہ حسین پورا نہ کر سکے۔ کہا ایسا سوال نہیں کروں گی۔ حسین میرے اون محمد کو مقتل گاہ میں جانے کی اجازت دے دو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو حوصلے سے سنو، آپ بعد میں پانی بھی پی لو گے، نیاز بھی کھاؤ گے، لیکن میں نے روایتیں پڑھی ہیں، خدا کی قسم زینب نے 7 محرم کے بعد نہ کبھی جی بھر کے پانی پیا تھا، بس زندہ رہنے کے لیے، اور نہ ہی کبھی کھانا کھایا تھا۔ عزادارو جب دونوں شہزادے سوار ہوئے ہیں نا، چلے ہیں، مولا نے وصیت کی تھی، فرمایا تھا کہ دونوں اکٹھے رہنا، تمہارا سن چھوٹا ہے، دشمن زیادہ ہے، دشمن کمینے ہیں، دشمن ظالم ہے۔ عزادارو یہ دونوں شہزادے روایت لکھتی ہے کہ اکٹھے جنگ کرتے چلتے جا رہے تھے۔ جب اکٹھے جنگ کر رہے تھے، ایک سمت کو بڑا شہزادہ
پر کر رہا تھا اور دوسری سمت کو حفاظت کر رہا تھا چھوٹا شہزادہ۔ عزادارو یہ بڑے ہیں نا تو انہوں نے حملے ایسے کیے ہیں لوگوں کو جعفر طیار کی جنگ یاد آ گئی۔ ایک مرتبہ ملعون کہتے ہیں عمر سعد کہ انہوں نے ویسے زین سے زمین پہ نہیں آنا، ان کے درمیان میں فوج کو داخل کرو، میں سخت نہیں پڑھوں گا، اتنا پڑھوں گا۔ چاروں طرف فوج تھی، درمیان میں فوج داخل کی گئی، ہر طرف سے تیر آنے لگے، تلواریں آنے لگی، نیزے آنے لگے۔ چھوٹے شہزادے کی آواز آئی، اماں میرا آخری سلام۔ دونوں شہزادے بکھرے، دونوں کی شہادت ہوئی۔ عزادارو جب مولا پہنچے ہیں نا لاش پہ، جب پہنچے ہیں، میں حالت بیان نہیں کروں گا، اتنا لکھا ہے مقتل نے کہ دونوں شہزادوں کو جب فوج نے جدا کیا تھا نا، اتنے تیر اور تلوار برسائے تھے کہ شہزادوں کا جسم پہچانا نہیں جا رہا تھا، اتنے زخم تھے۔ عزادارو حسین نے دونوں لاشوں کو اٹھایا ہے، مقتل میں ہے، اٹھا کے خیام کی طرف آتے ہیں۔ جب خیام کی طرف آتے ہیں نا تو فضہ نے دور سے دیکھا ہے جب تو زینب کے پاس جاتی ہیں، جا کے کہتی ہیں زینب تیرے شہزادے آ گئے ہیں۔ بی بی نے ایک جملہ بولا یا مقتل میں ہے کہ میں نے تو ان سے کہا تھا زندہ نہ آنا۔ فضہ نے بڑے ادب سے کہا تھا۔ فضہ کہتی ہے ہاتھ جوڑ کے بی بی ذرا باہر نکل کے دیکھو تو صحیح۔ جب بی بی آئی ہے دیکھا ہے، میں مقتل سے پڑھ رہا ہوں، بی بی نے کوئی نوحہ نہیں کہا، بی بی نے گریہ نہیں کیا۔ مقتل لکھتی ہے کہ بی بی نے نوحہ پڑھا ہے، نہ نوحہ پڑھا ہے نہ گریہ پڑھا ہے، سارے شہداء کا نوحہ ہے۔ جب 11 محرم آئی ہے نا، جب 11 محرم آئی ہے تو اس وقت بی بی جب اسیر ہو کے جانے لگتی ہے نا، حمید بن مسلم لکھتا ہے کہ میں نے سجاد سے پوچھا کہ سارے شہداء کے وارث بیبیاں ان پہ گریہ کر رہی ہیں، لیکن یہ دو چھوٹے چھوٹے لاشیں ہیں، ان پہ کوئی نوحہ کہنے والا نہیں ہے، کیا ان کی ماں نہیں ہے؟ کہا کہ امام سجاد نے کہ یہ میری پھوپھی کی نشانی ہے، مولا نے گلے لگایا۔ زینب نے کہا سجاد میں نے صدقہ کر دیا ہے، صدقہ واپس نہیں لیتے۔ عزادارو ایک مقام اور ہے، جب رہائی ہونے کے لیے سر مل رہے تھے، شام کے دربار میں سر مل رہے تھے، تو یزید نے جب سر دیے نا، ایک ایک سر کی بی بی وارث آئی ہے، سب بیویوں نے سر لیے ہیں۔ زینب نے حسین کا سر لیا ہے، زینب نے حسین کا جب نوحہ کہنا شروع کیا، دو چھوٹے چھوٹے چاند سے سر جب ایک کنارے میں پڑے ہوئے تھے، بڑھیا کہتی ہے کیا ان سروں کا کوئی وارث نہیں ہے، ان کی کوئی ماں نہیں ہے؟ امام سجاد نے کہا اے بڑھیا یہ میری پھوپھی کی نشانی ہے، میری پھوپھی میرے بابا کا ماتم کرے یا اپنے بچوں کا ماتم کرے۔ اللہ لعنت اللہ۔